بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ وائمۃ امتی الجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دم استحاضہ کے علاوہ اگر جسم پہ کہیں کٹ لگ جائے، زخم پیدا ہو جائے، پھر اس سے خون نکلنے لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دم استحاضہ کہتے ہیں جو عورت کو مرض کی وجہ سے اگلی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے نا، اسے کہتے ہیں دم استحاضہ۔ اس کے نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسم پہ کٹ لگ گیا، اس سے خون رسنے لگ گیا، بہنے لگ گیا، چاہے وہ 1 قطرہ ہو، 2 قطرہ ہو، 3 قطرہ ہو، جتنا بھی ہو، تو بعض نے کہا ٹوٹ جائے گا، بعض نے کہا نہیں ٹوٹے گا۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین فقہاء اسی طرف ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہی صحیح ہے، نہیں ٹوٹتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا تو ان کی دلیلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے جو بعد والے ہیں وہ ان کے طرف سے دلیلیں دے رہے ہیں۔ تو یہ دلیلیں دی ہیں، اس کی حیثیت دیکھیں، اس کی فنی حیثیت بیان کر دوں گا میں آپ کو۔ ساری تو میں آپ کو بیان نہیں کروں گا، چند بیان کروں گا اور ان کی فنی حیثیت آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن ساری کی ساری غیر معتبر ہیں۔ جو حدیثیں وہ لا رہے ہیں وہ ساری کی ساری سخت ضعیف، سخت مردود حدیثیں، من گڑت حدیثوں کا جو درجہ ہوتا ہے نا، موضوع جعلی حدیثوں کا درجہ، اس درجے سے قریب ہے۔ ایسی سخت ضعیف حدیث اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو میں 2 بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کی فنی حیثیت بھی بتا دوں گا، صنعت پہ کیا کیا کلام ہے اور کیا علتیں اس کے اندر، ان کی اسانید میں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک حدیث تو یہ الوضوء من کل دم سائل، ہر بہتے خون سے وضو ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں 4 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی کافی ہوتی ہے تضعیف کے لیے، لیکن 4 خرابیاں ہیں۔ 2 خرابی تو یہ ہے کہ اس میں 2 راوی ہیں، یزید بن خالد اور دوسرا یزید بن محمد، یہ دونوں کے دونوں مجہول ہیں، یعنی پتہ نہیں کون ہیں، ان کے بارے میں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے، ان کی جو ہے تضعیف و توثیق مروی بھی نہیں ہے اور مجہول کا علماء نے اس کو 2 معلوم ہی نہیں ہے کون ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں بقیہ بن ولید، یہ مدلس ہیں، جنہوں نے مصطلحات حدیث پڑھی ہوگی وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مدلس ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ روایت کیا، اور مدلس ایسے مدلس ہیں، سخت مدلس ہیں، جو ضعیف راویوں سے تدلیسیں کرتے ہیں۔ بقیہ جو اسماء اور رجال کو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بقیہ جو ہے یہ شدید مدلس ہے، اور اس نے یہاں پر ان کے ساتھ روایت کیا، اپنے سما کی صراحت نہیں کی کہ ڈائریکٹ اس نے اوپر والے راوی سے ڈائریکٹ روایت لی ہے یا نہیں لی، بس اس سے ہے، اس طرح کہہ دیا ان سے۔ تو یہ روایت معتبر نہیں ہوتی، اس طرح سے سند معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سما کی صراحت نہ کرے۔ تو یہ تیسری خرابی۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ یہاں پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تمیم داری نے کہا، یوں کہا ہے، عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تمیم داری نے کہا، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا تمیم داری سے سما ہی نہیں ہے، یعنی سما سے مراد انہوں نے حدیث سنی نہیں ہے ان سے۔ تو یہ 4 خرابیاں اس کے اندر ہے، حدیث شدید ضعیف ہے، موضوع حدیث کے قریب۔ دوسری حدیث جسے استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہدایہ میں آپ کو مل جائے گی، یہ حنفی قائل ہیں اس کے۔ ہدایہ میں آپ کو یہ حدیث بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے اس حدیث کو، اور دعویٰ یہی ہے ان کا کہ خون نکلنے سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ یہ دلیل دے رہے ہیں۔ حیثیت دیکھ لیں اس کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون دما سائلا، یعنی کہ نبی نے کہا کہ 1-2 قطرہ خون میں وضو نہیں ہے مگر یہ کہ خون بہتا ہوا ہو۔ تو یہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں۔ اس کی دلالت کو دیکھ لیں، جو حنفی ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 1 قطرہ بھی خون اگر کٹ لگ گیا اور بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور دلیل اس حدیث سے لا رہے ہیں۔ اس میں تذکرہ یہ ہے کہ 1-2 قطرے سے وضو لازم نہیں ہوتا مگر یہ خون بہتا ہو، تو کہتے ہیں کہ 1-2 قطرہ خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ حدیث کی دلالت ان کے خلاف ہے۔ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی ہے محمد بن فضل بن عطیہ، یہ راوی ہے
محدثین نے اسے کذاب کہا ہے. محدثین نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب کہا ہے اس کو. اور آپ اس کو تقریب و تہذیب وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تہذیب و تہذیب جو ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو ہے، اس میں اقوال جمع کیے ہیں روات کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کے حوالے سے کیا محمد بن فضل بن عطیہ. اور اس ایک اور سند سے روایت ہے یہ حدیث، جس میں سفیان بن زیاد اور حجاج بن نصیر یہ دو راوی ہیں، اور حجاج بن نصیر شدید ضعیف راوی ہے یہ، اور جو سفیان بن زیاد ہے یہ بھی ضعیف ہے. اور اس میں یہی راوی دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے، محمد بن فضل بن عطیہ، یہی جھوٹا ہے، کذاب. ان حدیثوں کو بطور استدلال کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی اور بھی حدیثیں ساری کی ساری سخت ناقابل قبول حدیثیں، جو اس بات سے جس سے یہ لگتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اچھا اس کے علاوہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن سے استدلال ہی نہیں ہوتا، یعنی دلالت کے اعتبار سے اس سے استدلال نہیں ہوتا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استدلال نہیں ہوتا. وہ اس کی سند تو صحیح ہے، لیکن اس کے جو دلالت ہے، دلالت معتبر نہیں ہے، اس سے دلالت اس بات پر نہیں ہو رہی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، وہ بھی الگ ہے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جو حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، دلالت ان کی معتبر ہے اس بات پر کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری سخت ناقابل قبول، سخت مردود حدیثیں قریب من گھڑت ہیں. قریب من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں بول رہا ہوں میں، قریب من گھڑت ہے. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.